وَإِذْ وَاعَدْنَا، اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ 40 راتوں کا، ثم اتخذتم، پھر تم نے بنا لیا العجل، وہی ابھی جس ملعون نے کہا تھا اس امت کا عجل ابو بکر ہے، العجل، عجل سے مراد بچھڑا بنا لیا، من بعدہ، اس کے بعد یعنی موسیٰ علیہ السلام کے وہاں جانے کے بعد تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اس کی عبادت شروع کی، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم تھے ظالم۔ جب بنی اسرائیلیوں نے بحر قلزم موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ میرے ان اسر بعبادی انکم متبعون، میرے بندوں کو لے کر اب یہاں سے نکل جائیں، تو دشمن تمہارے پیچھے لگے گا، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب دریا پار کر کے، کل میں نے سنایا تھا جہاں تک بات، جب دریا پار کر گئے، فرعونیوں سے اللہ نے ان کو نجات دی، تو اب اس ساری قوم نے کہا موسیٰ پہلے تو ہم فرعون کی وجہ سے احکام پر عمل نہیں کر سکتے تھے، توجہ ادھر ہو، نہیں کر سکتے تھے، اب اللہ نے ہمیں ان سے نجات دے دیا ہے، تو اے موسیٰ اب تو ہمارے لیے اللہ سے کوئی کتاب لیا جس میں احکامات ہوں، ہم اس پر یکسوئی سے عمل کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بات کی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا 40 دن، پہلے 1 مہینے کا کہا تھا، پھر 40 دن، 10 دن بڑھا دیے، 40 دن تو کوہ طور پہ آ کے بیٹھ کر عبادت کر، 40 دن کے بعد میں تجھے کتاب دوں گا۔ یکم ذی قعدہ کو موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اس مہینے جو یہ ابھی چل رہا ہے، 10 ذی الحج کو وہاں سے واپس آئے، ذی الحج کا پورا مہینہ، اس کے بعد 10 دن اور 10 ذی الحج کو موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، تو یہ 40 دن ہو گئے۔ ان 40 دنوں کے بعد اللہ نے ایک کتاب دے دی، تورات۔ اس عرصے میں موسیٰ علیہ السلام جب اتر گئے نا، تو پیچھے سامری نے قوم کو تباہ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، ہمارا الہ تو یہ ہے۔ کس کو کہا کہ جب دریائے بحر کلزم کو موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ پار ہو رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پار کیا، تو فرعون جس گھوڑے پر سوار تھا وہ گھوڑا آگے نہیں جا رہا تھا، جانوروں کو عذاب کا پتہ چل گیا کہ ابھی عذاب آنے والا، تو گھوڑا آگے نہیں جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو گھوڑی دے کر بھیج دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے گھوڑے کے آگے سے گھوڑی دوڑ کر پانی کی طرف گئی نا، گھوڑا گھوڑی کے پیچھے بھاگ گیا، سب گئے اس میں غرق ہو گئے۔ تو جب گھوڑی دوڑ کر جا رہی تھی تو گھوڑی کا جہاں پیر لگتا تھا نیچے سے سبزہ اگتا تھا، 16ویں سپارے میں آئے گا۔ تو سامری چونکہ اس کی تربیت جبریل امین نے کی ہے، کیونکہ جس سال فرعون بچوں کو قتل کرا رہا تھا، اس سال 2 موسیٰ پیدا ہوئے تھے، ایک یہ نبی موسیٰ علیہ السلام، دوسرا موسیٰ ظفر اللہ صاحب نہیں، موسیٰ ظفر، دوسرا موسیٰ جس کا نام سامری ہے۔ موسیٰ نام ہے، سامرا علاقے کی وجہ سے اس کو سامری کہتے ہیں۔ وہ سامری چونکہ جبریل امین کے ذریعے اس کی تربیت ہوئی تھی، اللہ دکھانا یہ چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی تربیت اللہ کے دشمن فرعون نے کی، اور جو اللہ کا دشمن موسیٰ تھا اس کی تربیت اللہ کے دوست جبریل نے کی۔ اب اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں جبریل کے ہاتھوں میں پلنے سے ہدایت نہیں ملتی، اور فرعون کے ہاتھوں میں پلنے سے ضلالت نہیں ملتی، جسے اللہ ہدایت دینا چاہے۔ فرعون کے ہاتھوں پلنے والے کو نبی بنا دیا، جبریل کے ہاتھوں پلنے والا دشمن خدا بن گیا۔ تو وہ جبریل علیہ السلام سے واقف ہو گئے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے، تو اس نے گھوڑی کے اس مٹی کو اٹھا کر، وہ سنار تھا، اس نے کیا کیا، پیچھے قوم کا سونا جو ساتھ لے کر آئے تھے اس کو پگھلا کر ایک بچھڑا تیار کیا، ایک گائے کی شکل بنائی، پھر اس کے منہ میں وہ مٹی رکھ دی۔ تو وہ اس مٹی کی خاصیت یہ تھی، جس میں جاتی اس میں جان آتی، زمین سے پودے نکلتے۔ وہ جو ہی اس گائے کے اندر چلا گیا مٹی، تو وہ قرآن میں آتا ہے خوارن۔ یہ جو آپ نے کہا نا کہ اس مٹی میں یہ خصوصیت تھی کہ زمین سے سبزہ نکل رہا ہے، وہ مٹی اس نے 2 اس کے قول ہے، ایک یہ کہ پاؤں کے نیچے جبرائیل صاحب کو دیکھ لیا تھا، جبرائیل علیہ السلام کو پاؤں کے نیچے کو اٹھایا، تو یہی ہے، تو اس نے کیا کیا کہ وہ مٹی جب اس میں ڈال دی تو وہ جانور بن گیا۔ تو اس جانور میں گائے کی شکل تھی، اس کی آواز قرآن میں آتا ہے خوارن۔ خوار گائے کی آواز کو کہتے ہیں، وہ اس کی آواز سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بچھڑا گائے کی شکل کا تھا۔ تو ایک دم سے سامری نے کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی موسیٰ، اوے موسیٰ علیہ السلام بھول کے کوہ طور پہ گئے ہیں، خدا وہاں تو نہیں ہے۔ ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ جو بچڑا یہی تمہارا اور ہمارا خدا ہے، اور موسیٰ کا بھی خدا ہے۔ ساری قوم کو بچڑے کی پرستش پہ لگا دیا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر واپس ادھر آئے تو قوم گوسالہ پرستی میں مبتلا تھی۔ اب یہاں پر دیکھیں
موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہاں کتاب دی. اس سے پہلے کہ کتاب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے نام کو سمجھ لیں. موسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام سے 1600 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں. یعنی ان کے 1600 سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں. معلوماتی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے 1600 سال پہلے پیدا ہوئے, 1600 سال پہلے وہ پیدا ہوئے ہیں. لکھ لیا. آپ کی عمر مبارک موسیٰ علیہ السلام کی جو عمر تھی کل وہ 120 سال تھی. آپ کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے, لکھا عمر 120 سال, 120. آپ کا شجرہ کچھ یوں ہے. موسیٰ بن عمران, عمران ان کے والد صاحب کا نام ہے. موسیٰ بن عمران بن بصر باصاطرہ بصر بن فاہث فاہاثا فعل فا ہے سے فاہث بن لاوی, یہ یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام ہے. لاوی یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی کا نام ہے. بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم, چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے. موسیٰ بن عمران بن بصر بن فاہث بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. لکھ لیا. موسیٰ اصل میں عبرانی زبان کا لفظ تھا, بلکہ یوں لکھے موسیٰ عربی میں استعمال کیا گیا. موسیٰ عربی میں استعمال کیا گیا, اصل میں یہ عبرانی میں میشا تھا. میشا سے موسیٰ عربی میں بنا دیا گیا. اصل میں عبرانی زبان میں یہ میشا تھا, میم یا شین الف شا, میشا. میشا موسیٰ عربی میں استعمال کیا گیا ہے, اصل میں عبرانی میں یہ میشا تھا اور عربی میں میشا سے موسیٰ کہا گیا. میشا کا معنی ہے, جو میشا کا معنی ہوگا وہی موسیٰ کا ہوگا, کیونکہ موسیٰ میشا سے بنا ہے. میشا کا معنی ہے, می کا معنی پانی, الگ الگ لکھے. می کا معنی پانی, شا کا معنی درخت عبرانی میں. میں آپ کو اس لیے لکھوا رہا ہوں کہ بعض کتابیں جب آپ مطالعہ کرنے کا اللہ آپ کو موقع دے کہیں تاریخ میں, تو موسیٰ علیہ السلام کا نام عبرانی میں بھی آئے گا وہاں پہ. میشا علیہ السلام نے یوں کہا, میشا علیہ السلام نے یوں فرمایا, میشا علیہ السلام اور قوم کے درمیان یہ گفت, میشا نے فرعون سے یوں کہا. تو آدمی کہے گا یار فرعون کے زمانے میں میشا کون تھا؟ یہ میشا تو یہ موسیٰ, کیونکہ موسیٰ بعد میں استعمال کیا گیا عربی میں, ویسے یہ عبرانی میں میشا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی اس کتاب کا نام کیا ہے؟ تورات. یعنی تورات کا معنی ہے, آگے چونکہ لفظ آئے گا وہی ذات ناموس الکتاب, ہم نے موسیٰ کو کتاب دی, یہیں پہ لکھ لے تورات. تورات کا معنی ہے قانون. تورات کا معنی ہے قانون. تورات کا معنی ہے قانون. مراد, یہ تو معنی ہو گیا, اب کیا مراد ہے اس قانون سے؟ اس سے مراد یعنی اس قانون سے مراد قانون شریعت. قانون شریعت, موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے جو قوانین تھے وہ تورات میں نازل کیے گئے. اب ترجمہ دیکھیں. وَإِذْ وَاعَدْنَا, اور جب ہم نے وعدہ لیا. ویسے یہ وعدنا یہ باب مفاعلہ سے ہے. ادھر دیکھیں, یہ باب مفاعلہ, عربی زبان میں مفاعلہ میں سادے لفظوں میں ترجمہ کروں, اس کو کہتے ہیں باہم کوئی کام کرے آپس میں. کہ میں نے کہا کہ جی, جیسے میں نے کہا
کہ میں نے اور آصف بھائی نے یہ کام کیا. کیا مطلب؟ جو کام میں نے اس کے ذمہ تھا، ایک کام میں نے اس کا کر دیا، وہی کام اس نے میرا کر دیا. تو ہم کہتے جی ایک دوسروں کا کام کر دینا جو باہم ہو آمنے. تو یہاں چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کتاب لی ہے، کتاب دی نہیں ہے، تو پھر یہ مفعول کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اس کو وعدنا کے ترجمے میں، وعدنا کا معنی اور ہم نے وعدہ کیا. اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ 40 راتوں کا. اچھا اس پر بھی یہ بات یاد رکھیں، یہ 40 رات کا وعدہ کیوں ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام روز اللہ سے کلام ہو کر آتے تھے، تو قوم نے کہا کہ اے موسیٰ تو اللہ سے گفتگو کرنے جاتا ہے، تو ہمارے لیے بھی کوئی کتاب لیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ یہ کہا کہ ہمیں بھی لے جاؤ، ہم بھی اللہ کا دیدار کریں گے، دیکھیں واقعی اللہ ہے بھی یا نہیں. پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا کہ آپ آ جائیں یہاں پر 40 راتیں عبادت کریں. تو عبادت میں 40 پہلے 30 دن تھے، 30 لیلۃ 9 سپارے میں آتا ہے، پھر بعد میں اللہ نے 10 بڑھا دیے، کیونکہ عبادات میں 40 دن کا بڑا اثر ہے. حدیث پاک میں آتا ہے من اخلص للہ 40 یوما، جو اپنے آپ کو عبادات میں خالص کر دے اللہ کے لیے 40 دن، تو اللہ پاک اس کے دل کی حکمتوں کو اس کے زبان پہ جاری کر دیتا ہے. اس بچے جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو نطفہ جو ہے وہ 40 دن تک اندر ٹھہر جاتا ہے بچے. تو اولاد بننے میں 40 دن کا بڑا اثر ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا 40 دن تو یہاں پہ عبادت کر، 40 رات عبادت کی. ثم اتخذتم العجل، اللہ فرماتے ہیں پھر تم نے بنا لیا العجل بچھڑے کو. یا معبود کا لفظ الہن کا لفظ محذوف ہے، پھر تم نے معبود بنا لیا، الہ بنا لیا بچھڑے کو. من بعد ہی اس کے بعد وانتم ظالمون، اور تم ظالم نا انصاف ہو. ثم پھر عفونا، ہم نے تم کو معاف کیا، عنکم ہم نے تم سے یہ خطا بھی معاف کر دی. من بعد ذالک اس کے بعد. کیوں معاف کیا؟ لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بنو. جب آدمی سے کوئی زیادتی ہو، ظلم ہو، اب دنیا میں بھی اصول ہے کسی آدمی نے کسی کے ساتھ ظلم کیا، اگلا معاف کرتا ہے آدمی اس کی شکریہ ادا کرتا ہے، نہ کہ مزید نافرمانی کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں معاف اس لیے کیا، ثم عفونا پھر ہم نے معاف کیا تم کو، من بعد ذالک اس کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بنو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، وہ کتاب کا ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا. تورات کا معنی قانون، قانون سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے قوانین. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، اور فرقان. فرقان سے مراد معجزات، یعنی کتاب کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے. ان معجزات کا تذکرہ بھی انشاءاللہ اگلے سپاروں میں آئے گا کہ جو اللہ نے آپ کو معجزات دیے. لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے. دیکھو وَإِذْ کا لفظ بار بار آتا ہے، اس کا ترجمہ اور جب. قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم ظلمتم تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنے اوپر. کیا کام کر کے؟ باتخاذکم العجل بچھڑے کو معبود بنا کر، باتخاذکم بوجہ تم نے بنا لیا العجل بچھڑے کو معبود، اس بچھڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنے اوپر ظلم کیا. فتوبو اب اس کی سزا کیا ہے؟ پس توبہ کرو، الی بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف. فقتلوا انفسکم، اب اس کے توبے کی کیا صورت ہوگی؟ جو شریعت محمدی میں توبہ تھی یہ توبہ ان میں نہیں تھی. ہمارے لیے اللہ نے کتنی آسانی کر دی. گناہ ہو گیا، صدق دل سے آئندہ گناہ نہ کرنے کے عزم اور ارادے اور پچھلے گناہ پر ندامت کے ساتھ توبہ کرے، گناہ معاف. اس کو کہا توبہ کرو الی بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف. اب آگے توبے کی طریقہ بتائے. فقتلوا انفسکم قتل کرو اپنے آپ کو. ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک. باری کا معنی پیدا کرنے والے کے، عند نزدیک. فتاب علیکم پس رجوع کیا اس نے تم پر، یعنی اللہ نے رجوع کیا کا معنی اللہ متوجہ ہو گیا تم پر. توبہ کرنے سے اللہ تمہارے اوپر متوجہ ہو گیا. انہ بے شک وہ هو التواب الرحیم توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. ادھر دیکھو سنگیو، پہلی امتوں پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی امت پر شرک کرنے پر، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے پر توبے کا طریقہ کیا رکھا تھا؟ قتل کرنا. اب وہ کیسے قتل کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں 2 جماعتیں بن گئی. 9ویں سپارے میں آئے گا آگے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب وہ کتاب لینے گئے تو پیچھے قوم 2 جماعتوں میں تقسیم ہو گئی. ایک وہ تھی جنہوں نے ھذا الہکم و الہ موسیٰ،
موسیٰ علیہ السلام بھول کے طور پر گئے ہیں، یہ بچھڑا ہمارا خدا ہے اور موسیٰ کا خدا ہے، یہ کہنے پر ایک قوم نے بچھڑے کی پوجا کی اور ایک قوم نے کہا نہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے آنے تک انتظار کریں گے، آ کر وہ جو فیصلہ کریں گے وہ ہم مانیں گے، وہ آ کر کے دے گے تو ہم بھی مانیں گے، تو اس لیے موسیٰ کے آنے تک ہم نہیں کریں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو اپنے بھائی کو پکڑ کے مارا بھی، بڑے بھائی کو داڑھی سے پکڑا اور سر کے بالوں سے۔ بھائی نے کیا کہا؟ یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میرے ماں جائے بھائی، میری داڑھی اور میرے سر کے بال پکڑ کے مجھے مت مار، لوگوں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کر۔ میں نے ان لوگوں کو اس لیے نہیں روکا، اگر میں روکتا نا تو ان کے اندر اور کئی فرقے بن جاتے، میں نے اس لیے چھوڑ دیا، جو جس پر چل رہا ہے آپ کے آنے تک چلنے دو، آپ آ کے خود اصلاح کریں گے۔ تو اب دیکھو، جس قوم نے موسیٰ علیہ السلام کی جس قوم نے پرستش کی تھی وہ، اور جن لوگوں نے پرستش نہیں کی وہ بھی ہزاروں میں تھے، ان پرستش نہ کرنے والوں کو اللہ نے فرمایا کہ پرستش کرنے والوں کو مارو۔ ہارون علیہ السلام کئی ہزار، 13,000 بعض جگہوں میں آتا ہے، کئی ہزار آدمیوں کو برہنہ تلواریں دے کر ساتھ لے کر آئے اور فرمایا مارو ان کو جنہوں نے پرستش کی۔ تو بچڑے کو پوجنے والوں کو نہ پوجنے والوں نے مار دیا، اس کا نام ہے فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو مارو، یعنی اپنے آپ کو مارو ایک دوسروں کو، یعنی قتل، عبادت نہ کرنے والے عبادت کرنے والوں کو بولے کیا کرو۔ اگر یہ قانون آج بھی ہوتا شیعوں کی خیر نہیں تھی، کیونکہ وہ تو گھوڑے کو پوجتے ہیں نا، وہ گھوڑے کے پجاری ہیں، اور سنی گھوڑے کو پوجتے ہیں، تو اب اللہ ہمیں حکم دیتا گھوڑے کو نہ پوجنے والے گھوڑے کو پوجنے والوں کو ماریں۔ تو ہر یکم کو، ہر محرم میں جو اپنے آپ کو وہ خود مارتے ہیں، فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کی جو تصویر نظر آ رہی ہے، تو ہر محرم کو تلواریں لے کر ہمیں نکلنا پڑتا اور ہم ان کو مارتے۔ تو یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا دور نہیں ہے، یہ تو پاکستان کی حکومت میں کسی کو مارنا 302 کا جرم ہے، تو ہم سارے سنیوں کے اوپر ہر محرم میں 302 کے پرچے کٹتے، اتنے شیعوں کو مارا ہے۔ تو اللہ نے آسانی کر دی، کہا یہ حکم موسیٰ کی امت کے ساتھ خاص ہے، ہاں بعد والے اگر کسی چیز کو پوجیں تو پھر دیکھنا پوجنے والوں کے اپنے ہاتھوں سے ان کو پٹواؤں گا۔ چنانچہ یکم رمضان کو گھوڑے کو پوجنے والے خود ہی مارتے آتے ہیں، اے علی مدد، اے علی مدد۔ اللہ نے ان کو گھوڑے کو پوجنے کی سزا دی ہے۔ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، مارو اپنے آپ کو، فَتُوبُوا إِلَىٰ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، مارو اپنے آپ کو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عِنْدَ بَارِئِكُمْ، تمہارے پیدا کرنے والے کے پاس۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے گناہ کو معاف کرے گا۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، متوجہ ہوا تم پر، إِنَّهُ، بے شک وہ، هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ کافی ہے، یہ آگے پڑھا دوں؟ کافی ہے؟ ٹھیک ہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔